السلام علیکم۔ آج ہم نمرہ احمد کے ایک نسبتاً پرانے ناول سانس ساکن تھی پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ان کے ابتدائی کاموں میں سے ہے اور اس پر ایک گہری نظر ڈالنا دلچسپ رہے گا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ کتاب کے کچھ اقتباسات اور مختلف جائزوں پر مبنی ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ اس ناول کی کہانی، اس کے مرکزی خیالات اور جو تنقید اس پر ہوئی اسے سمجھیں، خاص طور پر چونکہ یہ ایک بہت مقبول مصنفہ کا شروع کا کام ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کرکٹ، انتقام اور محبت کا ایک امتزاج ہے۔ جی ہاں، اور اس میں خاص قسم کا سسپنس اور جذباتی اتار چڑھاؤ بھی ہے۔ اچھا، تو بنیادی معلومات سے شروع کرتے ہیں۔ مصنفہ نمرہ احمد، عنوان سانس ساکن تھی، پبلشر کون تھے؟ علم و عرفان پبلشرز، اور صفحات تقریباً 248 ہیں۔ زبان تو ظاہر ہے اردو ہے۔ اور صنف سماجی رومانوی کہہ سکتے ہیں، کرکٹ کے پس منظر کے ساتھ۔ جی بالکل، سماجی رومانوی کرکٹ کے ساتھ۔ پہلی شائع غالباً 2008 کی ہے، لیکن کتابی شکل میں یہ 2011 میں آئی۔ پاکستان میں لکھی گئی، مقبول تو ہوئی ہوگی، لیکن کوئی ایوارڈ وغیرہ؟ مقبولیت تو ملی، لیکن کسی باقاعدہ ایوارڈ یا ترجمے کی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، کم از کم میری معلومات کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب کہانی کی طرف آتے ہیں۔ مرکزی کردار کون ہے؟ دو اہم کردار ہیں، ایک ریاں جو کافی امیر ہے، کرکٹ کا شوقین، اور دوسری الماس، غریب گھرانے سے لیکن ذہین۔ ان کا آپس میں تعلق کیسے بنتا ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے فون رابطے سے۔ ریاں الماس کے بارے میں کچھ تصورات بنا لیتا ہے، اس کی آواز سے متاثر ہو کر۔ اچھا، تو مطلب ملاقات پر کچھ گڑبڑ ہوتی ہوگی؟ بالکل، جب وہ ملتے ہیں تو ریاں کو شدید مایوسی ہوتی ہے۔ الماس اس کی توقعات جیسی نہیں ہوتی اور وہ یہ رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اوہ، یہ تو الماس کے لیے کافی مشکل لمحہ ہوگا۔ جی ہاں، بہت بڑا دھچکا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہیں سے کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کیا کرتی ہیں پھر؟ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلے گی۔ وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے، اپنا نام بدل کر عامل رکھ لیتی ہے۔ الماس سے عامل، ایک نئی پہچان۔ جی، اور اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی اور خود کو بنانے پر لگا دیتی ہے، خود سازی کا سفر شروع کرتی ہے۔ اور ریان، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ریان کرکٹ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ ہے، مگر اسے پی سی بی یعنی کرکٹ بورڈ کی اندرونی سیاست اور کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ بالکل، عامل محنت کرتی ہے اور ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر بن جاتی ہے۔ واہ، اور ریان؟ ریان بھی کرکٹ بورڈ میں جگہ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر وہ ماضی کی تلخی، وہ پہلی ملاقات کہیں نہ کہیں دونوں کے ذہن میں زندہ رہتی ہے۔ تو کیا وہ دوبارہ ملتے ہیں کہانی میں آگے جا کر؟ جی ہاں، آخر میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہیں سے اصل سسپنس بنتا ہے۔ کیا عامل بدلہ لے گی یا معاف کر دے گی؟ ریان کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہی سوالات ہے۔ انتقام، معافی، کھوئی ہوئی عزت، یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ اس کا جواب تو ناول پڑھ کر ہی ملتا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا کمزوریاں ہیں؟ دیکھیں، مثبت بات یہ ہے کہ ناول کرکٹ اور پی سی بی جیسے موضوع کو فکشن میں لایا، جو کم ہوتا ہے۔ کرداروں کا ابتدائی جذباتی سفر، خاص کر الماس کی عمل بننے تک کی تبدیلی، کافی متاثر کن ہے۔ تحقیق بھی نظر آتی ہے مصنفہ کی۔ جی، لیکن دوسری طرف کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ پلاٹ میں کہیں کہیں غیر منطقی موڑ ہیں۔ کرداروں کی نفسیات، مطلب ان کی سوچ، کبھی کبھی غیر مستحکم لگتی ہے۔ اور جذبات کا اظہار؟ ہاں، بعض جگہوں پر جذبات کا اظہار تھوڑا زیادہ ڈرامائی یا شاید غیر حقیقی سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید کہانی تھوڑی جلدی میں لکھی گئی، اسے تھوڑا اور وقت ملتا تو بہتر ہو سکتی تھی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ محمد منتظر مہدی، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں، وہ اس ناول کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ان کا تجزیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ محمد منتظر مہدی صاحب اکثر انسانی نفسیات اور سماجی پہلوؤں پر گہرائی میں بات کرتے ہیں، تو ممکن ہے وہ اسے نمرہ احمد کے ابتدائی کام کے طور پر دیکھیں، جس میں خواب، دھوکہ اور خود کو دوبارہ بنانے جیسے تھیمز ہیں۔
تو وہ اس کی خامیوں اور خوبیوں دونوں پر بات کرتے۔ یقیناً وہ شاید انسانی خامیوں، سماجی تضادات کی عکاسی کو سراہتے، جیسے ریاں کا رویہ یا عامل کا انتقام کا جذبہ، لیکن ساتھ ہی وہ پلاٹ کی کمزوریوں یا کردار نگاری میں مزید گہرائی کی کمی کی نشاندہی بھی کر سکتے تھے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو وہ شاید پوچھتے کہ یہ ذاتی کہانیاں معاشرتی سطح پر کیا معنی رکھتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب اس ناول کو جو سکورز دیے گئے ہیں مختلف پہلوؤں پر، ان کا کیا حساب ہے؟ جو عمومی رائے ملتی ہے اس کے مطابق پلاٹ کو تقریباً 6.5، کردار نگاری کو 7.0، زبان و بیان کو 7.5، اور سسپنس؟ سسپنس 6.8 اور جذبات کی گہرائی 7.2، تو مجموعی طور پر یہ 7.01 کے آس پاس بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک آسان مگر جذباتی کہانی ہے کرکٹ کے پس منظر میں۔ یہ نمرہ احمد کا ابتدائی کام ہے جو خوابوں، مایوسیوں اور پھر خود کو تلاش کرنے کے سفر کو دکھاتا ہے۔ مکمل طور پر بے عیب نہیں، لیکن جی بے عیب نہیں، مگر پھر بھی جذباتی طور پہ متاثر کرنے والا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں کرکٹ یا ایسی رومانوی کہانیوں میں دلچسپی ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جی یہ جو ذاتی انتقام کی کہانی ہے اور جس طرح اسے کرکٹ جیسے ایک قومی کھیل کی سیاست سے جوڑا گیا ہے، کیا یہ پاکستان میں موجود کسی وسیع تر سماجی دباؤ یا افراد کی امنگوں کے ٹکراؤ کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے، یقیناً اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ ذاتی زندگی کی جنگیں اور قومی سطح کے کھیل کی سیاست کا یہ امتزاج معاشرے کی کئی پرتوں کو کھولتا ہے، اور محمد منتظر مہدی جیسے تجزیے سننے سے شاید ان پہلوؤں کو سمجھنے میں مزید مدد ملے۔